السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج خواجہ محترم کیا بیان فرماتی ہیں۔ خط سے 4 نکات بیان کرنا چاہوں گی، 4 points from the letter of امام رضا علیہ السلام. and the most interesting point وہ ہے، دلچسپ یہ ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، امام نے یہ فرمایا کہ if you want to become مقرب، اگر آپ میرے قریب سے قریب آنا چاہتے ہو، اگر میری بارگاہ رضوی کے خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ کیونکہ ویسے تو ہمارا بڑا دل چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں وی آر ٹرو لور آف امام رضا علیہ السلام، امام رؤوف، لیکن کیا امام بھی ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم امام کے سچے مچ مقربین، خاص الخاص دا موسٹ کلوز ون ان میں سے ہے کہ نہیں؟ تو یہ خط، یہ لیٹر ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ امام نے خود بتایا کہ جن کے پاس یہ صفات ہے وہ میرے ساتھ ہے، انہیں میں اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ وہ خط کیا ہے جو عبدالعظیم حسنی کو لکھا؟ عبدالعظیم حسنی ماشاءاللہ آپ سب شہر ری تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مقام ہے آپ کا۔ 4 اماموں کو آپ نے پایا، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، 4 اماموں کو پائے۔ خط اس طرح سے لکھا امام رضا علیہ السلام نے کہ سب سے پہلے کہا یا عبد العظیم ابلغ عنی اولیائی السلام، میرا سلام جتنے بھی میرے محب آئیں گے ان کو پہنچا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج، یہ خط پرسنل خط نہیں ہے، صرف عبد العظیم کو نہیں لکھا گیا، بلکہ اولیاء، ہم جو چاہنے والے ہیں، محب ہیں، شیعہ ہیں، ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقُلْ لَهُمْ and tell them، ان کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ نمبر 1، أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، شیطان کے جتنے بھی ٹیکنیکس اور حربے اور راستے اور سبیل ہے، ان سب کو بلاک کرتے جاؤ، بلاک کرتے جاؤ، کوئی راستہ نہ چھوڑو۔ کیونکہ شیطان ہر راستے سے ہمارے پر حملہ کرتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ راستہ ہے۔ کسی کو آنکھ کے ذریعے اپنے طرف بلاتا ہے، کسی کو زبان کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے، اور کسی کو مال کے ذریعے، مال حرام کمائے یا مال میں بہت زیادہ لالچ ہو، بہت زیادہ کمانے کی فکر میں ہو، یا بہت زیادہ کنجوسی کر لے۔ مال بھی ایک سبیل الشیطان بن سکتا ہے، زبان غیبت کے ذریعے بن سکتی ہے مثلا، اور آنکھ جو ہے وہ بہت سی شہوت کے ذریعے۔ امام نے فرمایا بار بار اپنے آپ کو دیکھو، جتنے بھی راستے ہیں شیطان کے آنے کے ان سب کو بند کر دو۔ اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، اس کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ کھلا نہ رکھو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا مرہم، انہیں حکم دو، مر یعنی امر سے، انہیں باقاعدہ سے کہو، نہ کہ انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی کہو۔ کیا کہو؟ بالصدق بالحدیث، کہ بات جب کریں تو سچا، اگر ہمیں یقین ہو سب سچ بول رہے ہیں تو زندگی کتنی حسین ہو جائے گی۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، جس طرح ہماری نبی کی مجلسیں ہوتی تھی جہاں امانت، صداقت، حلم، حیا، ہم اتنے بے حیا محفل میں بیٹھتے۔ بے حیا سے مراد یہ کہ بے ادب، بے ادب سے مراد یہ کہ ایک دوسرے کا لحاظ نہ کرنا، کوئی آیا کوئی گیا کوئی فکر نہیں، بیٹھے ہوئے مست ہے اپنے اسکرین میں، یہ بے حیا محفل ہے۔ بے حیا سے مراد صرف خواتین نہیں ہے، سب سے کہا جا رہا ہے ہر چیز میں حیا ہو، صدق ہو، امانت ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، اے عبد العظیم حسنی، میرے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، ان سے کہو سکوت سے کام لے۔ ہم نے پہلے بھی سکوت پر کیا ہے نا، خاموشی پر کیا ہے نا، کہ جب تک کوئی بات بہت ہی ویلیویبل نہ ہو، سوچ
سوچ سمجھ کے بولے, کیونکہ سب سے زیادہ جہنم میں زبان کی وجہ سے لوگ جائیں گے. زبان لے کر جائے گا, زبان لے کر جائے گا. فشار قبر میں بھی لکھا ہے کہ زبان ہی لے کر جاتا ہے. جس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو وہ لوگوں کے دلوں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. ہم جو چاہتے ہیں ہر کوئی ہمیں چاہنے لگ جائے, آپ اپنی زبان کو چاہو, یعنی اس کو کنٹرول میں رکھو, لوگ خود بخود آپ کو چاہنے لگ جائیں گے. یہ حدیث میں موجود ہے. لہٰذا کیا کہا, بالسکوت وترک الجدال, ان سے کہ وہ لڑے نہ, بے شک وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ایک مرتبہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ he was wearing such very expensive اور بہت ہی شیک سا ڈریس پہنا ہوا تھا, تو فوراً اعتراض کرنا شروع کر دیا. کہا میں ابھی یہیں پر امر بالمعروف کروں, نہی عن المنکر کروں, یہ مجھے کہنا چاہیے, دیکھو دیکھو معاشرہ خراب ہو رہا ہے. فوراً ہم انگلی اٹھاتے ہیں, ہر ایک کو خطا کار سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام الٹا کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے. اتنی جلدی جب تک وہ عام بہت ہی بڑا اسلام کو نقصان پہنچانے والا عمل نہ ہو, ہمیں اجازت نہیں ہے فوراً لوگوں کے بارے میں قضاوت جج کرنے کی. جو عمل آپ کو رضوی مقرب درگاہ معصومین بناتا ہے اور جنتی بناتا ہے. جنت کے گیٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, آپ ضرور پڑھیے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. امام کاظم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. امام رضا کے بابا نے کہا ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھو کہ اللہم اجعلنی من المقصرین ولا تجعلنی ایمان من العارین. بار الہا مجھے ہمیشہ مقصر یعنی اپنے آپ کو برا کہنے کی توفیق دے, یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھو. امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث جو میں نے اپنی مختلف مجلسوں میں پہلے میں پڑھ چکی ہوں, اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہی, جہاں آپ نے 10 بہت پاورفل نشانیاں بتائی, انڈیکیٹرز بتائیں, علائم بتائیں عاقل کے. اور اس میں سے ایک جو سب سے مشکل ہے, جس کو خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, العاشرہ والمل عاشرہ, you know the 10th one, the last one, the last indicator and the sign of aqil is so difficult to practice. What is that? کہ اللہ یرا احدا الا یقول هو خیر منی. جس کو بھی دیکھو, امام رضا کہہ رہے ہیں, جس کو بھی دیکھو کو he or she is better than me. لا حول ولا قوة الا باللہ. Why? It's a pity on me, myself. کہ میں کیسی ہوں. میں تو اپنے آپ کو بہت سے لوگوں سے بہت بہتر, بیویاں کہتی ہیں میں سمجھدار ہوں, شوہر بیچارہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی, کچھ شاپنگ بھی نہیں کرنے آتا, یہ نہیں آتا. میں کتنا ہم میں کرتے ہیں, اور ہم کتنا اس پر باہر جتنا بھی پڑھی کم ہے. مجھے پتہ ہے بہت زیادہ ہم نے اس موضوع پہ کہہ دیا, لیکن کیا کریں, امام نے اپنے خط پہ بھی یہی کہہ دیا کہ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ. جدال لڑائی کب شروع ہوتی ہے, جب میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتی ہوں کہ I'm something. امام کہہ رہے ہیں you are nothing. اور جب آپ اپنے آپ کو مقصر یعنی تقصیر میری ہے, غلطی میری ہے نا, اس کا مطلب آپ کوئی نیگیٹیولی نہ لیں. never ever. it doesn't mean that آپ بالکل ہی نیگیٹیوٹی میں چلی جاؤ, آپ ڈپریس ہو جاؤ. نہیں, ایکسٹریم پہ نہیں جانا. اس کا مطلب یہ جس طرح آپ موت کو یاد کر کے آپ اور زیادہ لائیولی ہو جاتے ہو, اور زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہو, اور زیادہ آپ کو ٹائم کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے, رشتوں کی عزت کا, اقدار کا احترام آپ کرتے ہو, کہتے ہو واو I have to do so much whatever I can do for my relationships, whatever with my belongings one, اور جو بھی میرے ساتھ ہیں چیزوں کا احترام آپ کرنا شروع کر دیتے ہو. موت جس طرح آپ کو ڈپریس نہیں کرتا, اسی طرح اپنے آپ کو جب آپ برا کہتے ہو تو یہ ڈپریس نہیں کرتا.